ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے روحانی مجلس شاہ صاحب دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مجیدہ وچ ایک حکم دیتا ہے صاحبان ایمان۔ اللہ جدوں بھی حکم کردے نے صاحبان ایمان نو کردے، صاحبان ایمان نو خالق حکم کردے نے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان۔ اس ویلے اس دور جتنے صاحبان ایمان نے انہوں نے حکم آ رہا تعویلاً، جڑے اس دور چ صاحبان ایمان سن انہوں نے حکم آیا تنزیلاً، یعنی جدو نازل ہوں قرآن ادو جڑے بندے موجود ہوں نے انہوں نے تنزیلاً حکم آتا ہے، اور جڑے بعد چاہتے ہیں قرآن دے نزول تو بعد پیدا ہوتے ہیں انہوں نے تعویلاً آتا ہے۔ سان تعویلاً حکم ہے، اور اس دور جڑے بندے موجود سن صاحبان ایمان انہوں نے تنزیلاً حکم۔ کوئی بندہ اس گل پسند کرے یا نہ کرے، اس دور میں جڑے صاحبان ایمان سن جنہوں نے اللہ یا ایھا الذین آمنوا آندا ہے وہ صرف صحابہ کرام سن۔ شکریہ، جتنی جلدی تساں اس گل وصول کیتا ہے مینوں ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ بندیاں نوں منواندے ہاں کہ جدو قرآن اتریا ادو مومنین صرف صحابہ کرام سن۔ میں حیران ہو گیا کہ جنگ جتنی جلدی تساں قبول فرمایا ہے باقی بھی سارے علاقے جی قبول کر لیں، وگرنہ جدو میں کدھر آکھیا نا بھی اس دور صحابہ ہی صاحبان ایمان سن، بندے چپ کر گئے، پھر دلائل دے دے کے منوانا پیندا ہے کہ جڑے صحابہ سن انہاں تو علاوہ جڑے لوگ سن یا وہ یہودی سن یا وہ عیسائی سن یا وہ کافر سن یا وہ مشرک سن، جڑے یا ایھا الذین آمنوا دی ذیل چاہتے ہیں وہ صرف صحابہ سن۔ یا ایھا الذین آمنوا اس دور وچ صرف صحابہ سن، اور صحابہ سمجھ آ جاتی سی صحابہ نو کہ گل ساڈے نال ہو رہی ہے۔ ایتھے میں آکھاں اہل سنت توجہ کرو تے ظاہر شیعہ آکھن گے کوئی اہل سنت ہے نہیں تے توجہ کر لیں، اگر میں آکھاں شیعہ توجہ کرو تے شیعہ توجہ کرن گے، اگر میں آکھاں کہ جناب عزادار توجہ کرو عزادار توجہ کرن گے۔ کئی باری ساکران دے حلقے دے ماتمی نال میری گل ہے، یہ مطلب حلقے دے ماتمی نال مخاطب ہے، جہد نال گل ہوئے انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے نال گل ہو رہی۔ بہت شکریہ جی جناب۔ مثلا میں عرض کرنا کہ سادات عظام جڑے تشریف فرماؤ تو یقیناً جڑے سادات بیٹھے نے وہ توجہ کرنگے کہ گل سادات نہ ہو رہی۔ اگر میں بغیر سید ہاں، میں انہاں پہ جڑے غیر سید تشریف فرماؤ امتی وہ میرے جیسے، میں انہاں نال مخاطب ہاں، یہ مطلب امتیاں نال گل ہوے گی تے امتی توجہ کرن گے، سادات نال گل ہوے گی تے سادات توجہ کرن گے۔ جڑے ویلے اللہ فرماندا سی نا قرآن چ کدھرے بھی قبلہ یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ نو پتہ لگ جاندا سی گل ساڈے نال ہو رہی۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا۔ اچھا جڑے کو دو چار بندے رہ گئے نے انہاں نو میں ذرا مطمئن کرنا تے اگلی گل میں پھر کر۔ صحابہ ہی صاحب ایمان سن، صحابہ ہی صاحب ایمان سن۔ صحابہ کرام وچ کچھ ایسے بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر کچھ بندے نمازاں وچ روزے دے افطار وچ حج وچ ایسے شامل ہو چکے سن جڑے مومن ہے نہیں سن، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مضبوط کیٹیگری وچ بہت اچھے لوگاں وچ ایسے جنتی لوگاں وچ ایسے لوگ شامل ہو چکے سن جنہاں دے متعلق میرا خیال ہے کہ میں ایک لفظ آکھا تے سارے بچے بھی سمجھ جان گے، وہ ایسے سن کہ کافر رہ نہیں سن تے مومن ہوئے نہیں سن۔
غور فرمایا کافر رہ نہیں سن تے مومن ہوئے نہیں سن. اگر تسی پسند فرمایا تو میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دیں انہاں لوگوں دے متعلق تسی حیران ہو گے. سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میرے زیر نظر ہے. وہ خالق کائنات نے ایسے لوگوں دے متعلق ارشاد فرمایا میرے حبیب قالت الاعراب آمنا. کچھ عرب کے لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وہ آ کے تیرے دربار میں بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور آ کے اقرار کرتے ہیں اور تیرے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کل میرے حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنو تم مومن نہیں ہو. کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن آپ ان سے فرمائیے کہ تم مومن. کتنی عجیب گل ہوئے گی کہ شاہ صاحب قبلہ مجلس کروا رہے ہیں ایتھے آ کے ایک بندہ آ کے شاہ جی میں شیعہ تے شاہ ری آکھن تو کوئی نہیں شیعہ وہ دے پلے کی رہ جائے گا. جڑا ایتھے آ کے آکھے میں شیعہ ہاں تے شاہ ری آکھن تو کوئی نہیں شیعہ تسی اندازہ لاؤ دے پلے کی رہ جائے گا. انہاں بندیاں دے پلے کی رہ گیا ہوئے گا جڑے پیغمبر نو آ کے پہن دینا سی مومن ہاں تے اللہ فرماندا انہاں نو آکھ تسی کوئی نہیں مومن. سبحان اللہ کیسی گل ہے نوجوان. کوئی وہ آ کے پیغمبر قالت الاعراب آمنا وہ تجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنو میرے حبیب ان سے فرمائیے کہ تم مومن. ایتھے لطف ایک میں درمیانی کیٹیگری پڑھن لگا. میں تا آکھیا کافر رہ نہیں مومن ہوئے نہیں. کافر رہ نہیں مومن ہوئے نہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. اللہ فرماتا ہے ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کریں مومن نہ کہا کریں. بہت شکریہ. سورہ مبارکہ الحجرات آیت نمبر 13 پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو. ہاں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا تم یہ کہہ لیا کرو کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان تم اپنے آپ کو کہہ لیا کرو کہ کیوں تم کافر تو رہے نہیں. بھائی تم کافر نہیں رہے لیکن مومن بھی نہیں ہوئے. کافر رہے نہیں مومن ہوئے نہیں. قرآن تے دو بیعت نے میں سادات دا مہمان تقریر نہیں میں قسم پہ دینا جو کافر رہے نا اور مومن ہو نا اسی کو منافق کہتے ہیں. مولا تو نہیں جزائے خیر دو. جو کافر رہے نا اور مومن بنے نا اسی کو منافق کہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ فرماتا تم یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں مومن نہ کہا کرو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. داخل بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے. داخل بھی ہو جائے مثلا تسا ایک گلاس منگوایا تے پانی منگوایا سادہ پانی. تسا گلاس سادہ پانی پیتا تے نال ہی تانوں محسوس ہویا کہ یہ تو پہلے یہ کسی روح افزا پیتا ہے. تانوں محسوس ہویا تسا اسی ویلے آخنا جناب علی لوگوں نے روح افزا پلایا جی تو سانو سادہ پانی پلا چاہیے. وہ آتا تینوں کیویں پتا لگا؟ ہو سکا مینو گلاس چوں تھوڑا جا محسوس ہوا ہے کہ یہ تو پہلے کسی بندے نے روح افزا پیتا ہے. یہ مطلب ہے خوشبودار چیز آ کے بھی گزر گئی ہوئے تو کچھ اثر چھڑ جائے. نہایت مہربان. خوشبودار چیز آ کے بھی نکل بھی گئی ہو تو کچھ نہ کچھ اثر آباد کو چھوڑ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہو. اگر ایک مرتبہ داخل بھی ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ خوشبو ایمان ممکن ہے کہ گلاس کی طرح دلوں کے اندر رہ جاتا. لیکن ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا. میرے مہربانوں میں قرآن دا ہمیشہ مطالعہ رکھے. میں کوشش کیتی ہے کہ بڑی عجیب گل ہے. ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان. جو اسلام قبول کرے اسے مسلمان کہتے ہیں اور جو ایمان قبول کرے
اسے مومن کہتے ہیں۔ اللہ ہی نے اجازت دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو، مومن نہ کہو۔ یہ مطلب ان بندوں کے اندر اسلام گزرا ہے، ایمان، بہت شکریہ، ایمان نہیں گزرا، اسلام گزرا ہے، ایمان نہیں گزرا۔ اس کا مطلب ہے کسی کے اندر اسلام کا آنا اور ہے، شکریہ، ایمان کا آنا۔ اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے تو انہاں دی جڑی نماز جنازہ دی تکبیر ہے چوتھی تکبیر، او دے وچ یہ لفظ ہوندے نے، او دا میں ترجمہ کر دینا کہ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر، موت دے ایمان کے اوپر۔ کیا بات ہے تمہارے سنیں، بہت شکریہ۔ ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور موت دے ایمان کے اوپر۔ شیعہ سنی چ زیادہ فرق نہیں، زیادہ نہیں، بس انج ایتھے بندہ کھلوتا ہوئے ایتھے بس یہ نہیں فرق ہے، ایتھے ہوئے تے اہل سنت ہے، ایتھے ہو جاتے شیعہ، وہ ایک پلانگ دا فرق ہے، وہ تو میں دس۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم زندہ رکھ علی الاسلام، اوپر اسلام کے، اور موت دے اوپر۔ کدھرے جنازہ لکھیا ہوئے نا جنازہ گاہ تے جا کے پڑھ لیا جی جی میں گل پہ کرنا۔ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر اور موت دے ایمان کے اوپر۔ بھائیوں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری دعا میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم کہتے ہیں زندہ بھی ایمان پہ رکھ، موت بھی ایمان پہ۔ بہت صحیح نکالے، اور گھر کوئی، بہت شکریہ، نہایت مہربانی، اینا فرق دا۔ ہمیں زندہ رکھ تو ایمان کے اوپر اور موت دے تو ایمان کے اوپر، اس لیے کہ وہ بندے بہتر نہیں ہوتے جن میں اسلام آ جائے اور ایمان۔ میں کوشش کیتی ہے قبلہ کہ جتھوں اسلام گزرتا ہے اتھوں ایمان کیوں نہیں گزرتا۔ کئی باری برکی پھس جاندی، میری پنجابی نہیں سمجھ آ رہی، لکما کئی باری پھس جاندہ ہے جدو بندے یا پانی پیندے نے یا پیچھے تپھے مار دے نے بندے وہ جی برکی پھس دی ہے وہ خشک ہوں یا وڈی ہوں، اس واسطے لکما چھوٹا پانا چاہیے تاکہ آرام نہ گزر جائے۔ یہ مطلب ہے اسلام والی برکی چھوٹی ہے، ایمان والی ذرا موٹی، یعنی بندیاں دے گلے وچ اسلام نہیں پھستا، ایمان پھستا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا، یہ مطلب ہے اسلام گزر گیا ہے، ایمان نہیں گزرتا۔ وہ میں بڑا سوچیا جی کہ آخر یہ ایمان کیوں نہیں گزرتا۔ وہ میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو آیت لب لی جڑی وجہ بن دی ہے کہ اسلام آتا ہے ایمان کیوں نہیں آتا، وہ پھر میں آیت لب لی۔ اللہ فرماتا ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، حبیب ان سے کہہ دے سبحان ہے میرا رب، حل کنت الا بشرا رسولا، جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بشر بنا کے بھیجا۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بشر بنایا، تھا میں نور، اللہ نے مجھے بشر بنایا تمہاری ہدایت کے لیے، کیونکہ نور مسواک نہیں کرتا، نور کلی نہیں کرتا، نور کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بشر بنا ہوں تاکہ تمہارے منہ صاف ہو جائیں، میں بشر بنا ہوں تمہارے ناک صاف ہو جائیں، میں بشر بنا ہوں تمہاری نجاست صاف ہو جائے۔ اگر میں نور میں رہتا تو غسل کی ضرورت ہی نہ پڑتی، مجھے بشریت میں بھی ضرورت نہیں، میں تو بنا ہوں بشر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ اور اگے اللہ نے فرمایا میں بتاؤں ان کے دلوں میں ایمان داخل کیوں نہیں ہوتا۔ اسلام داخل ہوتا ہے، ایمان داخل نہیں ہوتا۔ کئیاں گیٹاں چو کار گزر جاندی ہے، ٹرک نہیں گزرتا، یہ دا مطلب وہ گیٹ ہوندا ہی انہیں جوگا ہے، وہ تو چو کار تے گزر دی ہے ٹرک نہیں گزرتا۔
مہربانی فرمانی ہے. ہن تہاڈی توجہ ہے تو میں دسن لگا کہ ایمان نہیں اتردا، اسلام اتردا ہے. یہ مطلب طے ہو گیا کہ اسلام نالوں ایمان ذرا حجم وچ زیادہ ہے، وڈا ہے. وہ کیوں نہیں اتردا؟ وہ وجہ اللہ قرآن چ دسی. اللہ فرماندا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی. میرے حبیب جو بندوں کے دلوں میں ایمان نہیں اترتا اس کی ایک وجہ ہے جو شاید منع کرتی ہے، میں بتاتا ہوں. شاہ صاحب دی آمد تے صلوات ایک مرتبہ. بسم اللہ. بابا جی دی آمد نال ذرا روحانیت چ برکت چ رحمت چ اضافہ ہو گیا. تمہیں پتہ ہے سید چاہ دی دکان تے بھی آ جان تو چاہ چ بھی برکت آ جائے. میں تمہیں صحیح گل پہ دس، ایویں نہیں لوگ کہتے شاہ جی نویں دکان بنائی ہے، نواں مکان لیا ہے، ذرا قدم لاؤ. اور سیداں دے لوگ قدم لواندے نے، ساڈا ہاتھ بھی کوئی نہیں لواندا. ساڈا ہاتھ بھی لان لگی ہے تو کوئی فرق نہیں پیندا. انہاں دے قدم لوائے جاندے نے، قدم. انہاں دے قدماں دی وکھری گل جے میں صحیح گل کردا. تساں اگر شکنجوی بنانی ہوے یا شربت بنانا ہوے، کسی ویلے شکنجوی وچ نیبو نوں چوڑ کے نا تے ہاتھ وچ مار کے نا ہاتھ جاگ کے جے کسے نوں پیایا جے، وہ آکھے گا آپ ہی پینے، مینوں کی سمجھے. ساڈا ہاتھ بھی بچ جائے تے شے مکروہ ہو جاندی ہے. اللہ نے اسماعیل دا پیر پیوں کے آب زمزم بنایا، سارے جہان نوں پیا چھڑیا، سارا جہان کھلو کے پیندا. یہ مطلب ہے جنہ دے ہاتھ پیر برابر نہیں انہاں دے تیاں پتر برابر کر. اے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما. بہت شکریہ. اے خاندان وکھرا ہے. لوگ کہندے نے شاہ جی قدم لاؤ، ذرا دکان چ قدم لاؤ برکت ہو جائے. شاہ جی قدم لوکی قدم لواندے نے. اے قرآن مینوں قدماں تو گل یاد ہے، تواڈے قدم لگے نے، محفل چ اور برکت آ گئی. قدماں نال لگدی ہے برکت، قدماں نال آوندی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وسع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو کعبہ ہے ہم نے بنوایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ بڑا برکت والا گھر ہے. مولویوں نوں کنڈی بجی رہندی، پیر کسے دا نہ ہوندا، او برکت والا ہوئی نہیں. کمال ہے کسے دے قدم آئے نے تے برکت والا ہو. تھوڑی کیا بات ہے؟ کسے دے قدم آئے، کسے دے قدم آئے نے تے برکت والا ہویا. میں تانوں پتہ ہے دلیل دا عادی ہاں، کچی گل میں کدی کیتی نہیں. ایتھے جڑی میں گل شاہ دی آمد واسطے گل کیتی ہے، ورنہ میں پڑھن لگا اپنا موضوع. وہ پھر کئیاں بندے آکھنے ہیں کہ کعبے دے اندر تے مشرف بھی گیا سی، کعبے دے اندر تے بے نظیر بھی گئی سی. تانوں پتہ ہے مشرف واسطے دروازہ کھل گیا سی، وہ اندروں ہو کے آئے سن مشرف صاحب. بے نظیر بھی اندر گئی سی کعبے دے. عمران خان صاحب بھی گئے سن، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی کئی باری کعبے دے اندر گئے نے. کنڈی کھول دیندے نے وہ جڑے سعودی عرب دے فرمان روا نے، بڑے بڑے کوئی متقی لوگ ہی اندر جاندے ہون گے میرا خیال. تسی ہسدے ہو چنگ والے ہو. میں پیا نہ اسی کب میں حج کر کے آیا بابا جی تے دوالے پھر کے آیا، اندر مینوں کسی نے جان دیتا. تسی بھی جاؤ گے تو باہروں پھر کے آؤ گے. میں سوچنا پہ اندر کوئی اللہ والے بندے جاندے ہون گے میرا خیال، کوئی متقیان، کوئی اللہ والے جنہ دے اندر باہر ایک نے، جڑے تپے لوگ نے جنہاں نوں اللہ پسند کردا وہی جاندے ہو. ہن تسی ہسدے ہو بابا جی. میں تواڈے اس علاقے دے نا اس مسکران تو جڑا اندازہ لایا وہ میں اندازہ دس سکنا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا. میں نہ بھی اندر عمران صاحب یا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شیخ رشید صاحب یا اس قسم کے لوگ جڑے اندر جاندے نے، یہ کو بڑے اللہ والے کو متقی لوگ ہوں. تواڈے علاقے دی مسکراہٹ مینوں پہ دس دی ہے کہ مولوی تیرا دماغ ٹھیک ہے. یہ جنہاں نوں متقی پیان ہے انہاں سارے ایک دوجے تے چوری دے پرچے کرائے. وہ آندے نے اے چور نے، وہ آندے نے اے چور ہے نا، وہ آندے نے اے چور نے، وہ آندے نے تو کڑی ویچ چھڑی تو چور ہے. اچھا دوویں تیرا ایک دوجے چور کہہ رہے ہیں. یہ مطلب تقوی والی گل کوئی نہیں. بادشاہاں دی بادشاہاں نال واقفیت ہوندی ہے. کیا بات ہے، بڑیاں لوگاں دی بڑیاں نال واقفیت ہوندی ہے. او واقفیت دی بنیاد تے ایڈیاں ایڈیاں مقدس جگہ چ لوگ جاندے نے. اللہ سارے نوں نہیں بلاندا.
خدا دی قسم مینوں بابا جی ایک بندہ کہنے لگا مولوی تو ایویں کلپنا تو سنگ بھا لیا اتنے وڈے لوگ ہی جا سکتے ہیں ساڈے ورگے نہیں جا سکتے وڈے وڈے لوگ ہی جاندے نے کعبے دے اندر وڈے وڈے لوگ ہی جاندے نے میں کہ پہلا من کہ کعبے دے اندر وڈے وڈے لوگ جاندے نے تو جدو منے گا نا کعبے دے اندر وڈے وڈے لوگ جاندے نے پھر میں اگلی گل کراں کہنے لگا میں تو پیار نہ وڈے وڈے لوگ جاندے نے میں کہ تینوں ایک گل دساں اللہ نو بڑا پتہ سی کہ نا کنڈی لوا کے جندرا اتروا کے دروازے را جا کے بی بی جڑی گئی اس بھی آخنا میں وڈی ہاں جڑا بندہ گیا اس بھی آخنا میں وڈا ہاں دروازے را وڑ وڑ کے انہاں اپنے آپ نو وڈیا بنان دی کوشش کرنی ہے تا اللہ فرمایا سی علی دی اماں نو دروازے را نہ آئی اے مولا تانوں جزائے خیر دے حالانکہ اس دن صدقے جاواں اس دن کعبے دیاں چابیاں حضرت فاطمہ بنت اسد دے شوہر دی جیب وچ سن کعبے دیاں چابیاں ابو طالب دی جیب وچ سن اللہ فرمایا چابیاں تہاڈے کول نے دروازے را نہ آئی دروازے را بڑے لوگ آ کے وڈیا بننا ہے کہ ہم بھی بڑے ہیں ہم بھی بڑے ہیں ہم بھی بڑے ہیں میں علیحدہ دروازہ بنانا توڑنا میں دیوار نو ادھروں ہی آنا ہی ادھروں ہی نکلنا ہی تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے ابو طالب تو بڑا گھر ہے ہی مولا تعالیٰ جزا دے لو میرے عزیزو میں بابا ری آمد تے چند جملے کہہ دیتے ہیں یہ دا مطلب ہے جی میں وڈا کو بندہ ہی کعبے جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے ایمان بھی کچھ وڈا ہے جڑا اندر نہیں آندا اسلام آندا ہے ایمان نہیں آندا تو اللہ کی خیال ہے میں دسنا نہیں پہ کیوں نہیں آندا یہ انہیں تو سا توجہ نال سنے ہیں اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو مومن نہ کہا کرو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوگا شیعہ ہو سنی ہو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو قرآن قرآن ہے یہ کو پوچھو بندیاں دے اندر ایمان کیوں نہیں آتا یہ مطلب طے ہو گیا کہ اسلام ذرا کچھ چھوٹی چیز ہے تے ایمان ذرا بڑی چیز ہے وہ کیوں نہیں اندر گزرتا وہ اللہ فرمائے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی جو شے منع کرتی ہے نا ایمان کو داخلے سے جو رکاوٹ ہے نا ایمان کے داخلے سے جڑا ڈکا ہے نا میری پنجابی آ رہی ہے ذہن سے ڈکا آیا ہوگا نا پرنالے تو پانی اتنا ہی رک جاندہ ہے ایک کوئی ڈکا آیا ہوندہ ہے نا ڈکا کوئی ڈکا ہے وہ ڈکا میں قرآن چو لگ رہے ہیں بندیاں دے اندر اسلام آندہ ہے ایمان کیوں نہیں آندہ انشاءاللہ اتھے اندر ٹھنڈ پوے گی تو ہٹے اللہ فرماندہ ایک ہی رکاوٹ ہے کہ بندوں کے دلوں میں اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا میں کہ اللہ کیا اللہ سوا اس کے انکالو بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رسولا وہ بدبخت کہتے تھے اللہ نے بشر کو رسول بنا دی جو رسول کو بشر کہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے ایمان میں چانگاڑے ہو تو اڈی ٹینشن مکانا ہے میں تو اڈی ٹینشن مکانا ہے خیر ہوئے تو اڈی قبلہ میں تو اڈی ٹینشن مکانا مہنگائی دی ٹینشن ہے اگو پرویز لائی والی بکری ٹینشن ہے حمزہ شہباز دی بکری ٹینشن ہے جتھے دو دو مہینے گورنر دار پتہ نہیں لگتا کیڑا ہے اتھے ترے ترے مہینے نہیں پتہ لگتا وزیر اعلیٰ کیڑا ہے بزار آندا سی میں ہاں تے وہ آندا سی میں ہاں انیاں ٹینشناں چو ایک ٹینشن تے اج میں مکا کے جانا مہنگائی دی ٹینشن بجلی دی ٹینشن بجٹ دی ٹینشن اکنامکلی جڑی صورتحال پاکستان دی بنی ہے انہاں ساریاں ٹینشناں چو ایک میں مکا کے جانی یہ جڑا شیعہ نو وہم لگا ہے نا کہ ہر دل وچ علی کیوں نہیں ہوندا وہ میں تانوں دس جا یہ مہربانی ٹینشن لگی خدا دی قسم میں قرآن تے ہاتھ رکھے نے سید بیٹھے نے ٹینشن نہیں لینی ٹینشن نہیں لینی بالکل میں تم دسنا وجہ ہو دیئے وے کہ جتھو ٹافی نہیں لنگ دی اتھو دوانا لنگ دا جتھو کار نہیں لنگ دی گیٹ سے اتھو ٹرک لنگ دا جتھو بکری نہیں لنگ دی اتھو اونٹ لنگ دا
مہربانی فرماؤ ٹینشن مکاؤ جیڑا بندہ پیغمبر نو بشر آکھے او دے وچوں ایمان نہیں آ سکتا او دے وچ اسلام گزردا ہے ایمان نہیں گزردا تانوں قرآن دا واسطہ جے ٹینشن مکا چھڑو اگر حضرت علی دے متعلق ویکھنا جے فلانے دل چ علی ہے کہ نہیں پہلا او دے متعلق سوچو اے محمد نو کی سمجھدا ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تے چیک کرو خدا دا نا جے 1.25 لاکھ بندے وچ کھلو کے نبی کدوں آکھیا سی اے ہر کسے دا مولا ہے کیا نبی نے سارے جہان نو منوایا کہ علی نو مولا منو نہیں 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 نبی نے ہاتھ علی دے بلند کیتن تے اے نہیں فرمایا اس کو ہر صورت مولا مانو نبی نے فرمایا ہر ایرے گیرے کا یہ مولا نہیں مان کون تو مولا ہائے ہائے جس کا میں مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے میرا مطلب ہے علی کو مولا صرف وہ مانے گا جو پہلے محمد کو مولا مانے اور جتنا محمد کو مانے گا اتنا علی کو مانے گا جس میرٹ پہ مصطفیٰ کو مانے گا اسی میرٹ پہ مرتضیٰ کو مانے گا اور جو محمد کو بشر کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں کتنے بندے بولنے میں ایمان داخل نہیں ہوتا اے اللہ دیا بندے جتھوں بیر نہیں لنگدا او تو سیب کے میں بیر نہیں ادھر میرا ادھر بیٹھو جتھوں بیر نہیں لنگدا او تو سیب کے میں گزرے گا جس دل وچ ایمان نہیں ہوندا او دے وچ کلے ایمان کیسے صدقے جاواں مولا تعالی جزائے خیر یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بسم اللہ کسی کی صورت ہے ایک پہ اعتبار نہ کر جو ہونا پیار کے لیک اسے پیار نہ کر جو مصیبتوں میں بھی تیرا ساتھ دے نہ سکا اسے یار کہہ کر کہ شرمسار نہ کر الہ علی کے اگر کہہ نہیں تو پشانے کو سجدوں سے دار نہ کر سبحان میزبانی لو حضور میں قریب کر رہی میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام ہی ایمان والے تھے وہی مومن تھے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جب نبی کہتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے بات ہو رہی اگر یہ تیسری قسم کے لوگ نہ ہوتے نہ کافر نہ مسلمان مومن نہ ہوتے تو وہ بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے نہ پوچھتا صحابی دی قبر چو ملا جے مٹی لبے تے مٹی منہ تے ملا اس مسجد دے وچ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ جڑے بندے جنہ وچ اسلام آوندا ہے تے ایمان نہیں آوندا انہاں نو اللہ کی آندا ہے نبی آکھیا منافق اس آکھیا میں ذرا پوچھنا سی کہ یہ ساڈے وچ ہی ہوندے نے نبی آکھیا وچ ہی ہوندے نے جدو نماز پڑھنے فرمایا پھر بھی وچ ہی ہوندے جدو روزہ افطار کرنے فرمایا ایتھے ہوندے جدو حاجری بھی وچ ہی ہوندے اس آکھیا جی تانوں پتہ لگ جاندا ہے نبی آکھیا مینوں پتہ لگ جاندا کیونکہ میں جنہ اتوں وینا انہاں وچوں وے جنہ میں ظاہر نو وینا انہاں میں باطن نو وینا میں پہلی صف دے اگے کھلو کے نماز پڑھاوندا ہوں آخری صف دے بندے تے میری نظر ہوندی میں سارا مینوں پتہ ہوندا اس بڑے او دے بچے جیون دی قبر تے رحمت نازل ہوئے صحابی دی اس آکھیا یا رسول اللہ اسی نبی تے نہیں نہ اسی رسول ہاں تواڈے کول تے اللہ دا دتا علم موجود ہے تسی تو اس علم نال ویکھ لیندے ہو پیا منافق ہے سانوں بھی کوئی پیمانہ دے دیو کہ کم از کم سانوں نہیں کم از کم پتہ تے لگ جانا بندہ مومن ہے کہ منافق ہے آپ بتائیں مومن کسے کہتے ہیں فرمایا جس کے دل میں علی ہوتا ہے اور منافق کسے کہتے ہیں یہ تواڈے علم وچ کہ ایسے بیٹھے کے جڑے بندے بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے پہ کون پہ پڑھ دے نہیں پتہ نہ بیٹھے میں کیا ایسے بیٹھ کے جڑے بندے بیٹھے چنوی صاحب تشریف لے آئے تے پہلا شہری اندروں آئے
تے پھر یہ انہوں نے پتا سی نا پی ایک پڑھتا پیا تو شہر ہی چلے گئے. انہوں نے اندر بھی بیٹھے رہتے تو میں پڑھتا رہا سی. وہ صرف آئے نے صرف اس واسطے کہ بس کر سنو میری گل سنو. مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کافی یہ دسنا مطلب ہے اور میں اندروں سمجھ گیا. تھی فکر نہیں کرو باوری تشریف لائے نہیں تشریف لے آئے مولا تمہیں جزا دے دے. میں دیکھو میں کلوز کرنا. وہ پھر پتہ کی جدوں اسی جان کے آنے ہیں نا کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا مگر آ گیا نے پھر تسی جانتے ہو نہیں پڑھ ساڈا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹائم بدان دا. جھٹ کو بعد آخیے پڑھنے والے آ گئے نے میں ہوں چھڑنا ہاں نہیں پڑھ وہ پھر اسی بہانہ بنانے پہ میں تو چھڑ دینا سی. یہ پھر آپس میں ہوتا سارا معاملہ. لیکن بابا دی عزت چنگی صاحب الحمدللہ میں ساری گل سمجھ گیا. تسی توجہ فرمائی تو میں بڑی جلدی انشاءاللہ مینوں 32 منٹ پڑھتے ہوئے 32 منٹ. میری ساری برادری میرے تو تنگ ہے. برادری تو مراد ذاکرین تے عالم. وہ آتے نے یہ تو پہلا پڑھ لو ورنہ گھنٹہ گیا جی. یہ اس طرح سمجھتے ہیں جی میں گھنٹے ضائع کرتا پھرنا. اللہ دے بندے ہو میرا مضمون کلیئر نہیں ہوتا میں مجبور ہاں. لیکن میں اتنے ہوں صورت حال پتہ من لگ گیا. بے فکر بابا جی بھی تھی بے فکر دیکھا گیا یہ نہ آخنا تو جان کے کی گلا تاکہ بندے آخر گھنٹہ پڑھ کر آئے کھلو جی مہربانی فرماؤ. میں ساری گل سمجھنا بابا جی راضی نے میں حاضر ہو گیا. میں عرض کر رہا کہ مومنہ دے وچ منافق موجود سن. لیکن جدوں اللہ یا جو اللہ سی نا آمنو آندا ہے نا آمنو اے ایمان والو اگوں جننے بھی بندے آکھنا جی اللہ نو پتا ہوتا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے سچ کا. سبحان اللہ. جدوں اللہ فرمایا اے ایمان والو لوگ آکھنا جی کروڑ بندہ آکھے جی اللہ کو پتا ہوتا ہے ان میں سچا کون ہے ان میں جھوٹا کون ہے. اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کونوا مع الصادقین. ایمان والو سچوں کا ساتھ دو. ایمان والو سچوں کا ساتھ دو. اے میرا موضوع سی سچوں کا ساتھ دو. ان تک میں ایمان تے پڑھے تھوڑا جا صادقین تے بالکل جلدی. سچوں کا ساتھ دو سچوں کا ساتھ دو ایمان والو. حضرات سچے کا ساتھ دینا اتنا واجب ہے کہ سچے کا ساتھ چھوڑ دیا جائے اسلام بھی ضائع ہو جاتا ہے ایمان بھی ضائع. جدو نماز دا حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ ایمان والو نماز پڑھو. نماز دا حکم آیا ہے قرآن چ نماز دا حکم ہے. رکھتا سویر دیا کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں. شام دیا کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں. میرے تے اعتبار کرو میں پڑھ کے پہ گل کروں. سجدہ چ کی پڑھنا قرآن چ کوئی نہیں. رکوع چ کی پڑھنا قرآن چ کوئی نہیں. تشہد چ کی پڑھنا قرآن چ کوئی نہیں. وہ سارا کچھ مصطفیٰ تو پوچھنا ہے. قرآن حکم کردہ نماز پڑھو کیویں پڑھنی ہے مصطفیٰ کو پوچھو. قرآن حکم دینا آتو زکاۃ زکات دیو کنی ادا کرنی ہے مصطفیٰ کو پوچھو. قرآن حکم کردہ حج کرو طواف دے چکر کنے نے سعی دے چکر کنے نے مصطفیٰ کو پوچھو. میں کیا اللہ قرآن چ حکم کرنا ہے تفصیل نہیں دستا. جتنے حکم کیتا ہی بچ تفصیل بھی لکھ دے. فرمایا سارا کچھ قرآن سے مل جاتا تو وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہتے تھے کتاب ہی کافی ہے. قرآن میں حکم آئے گا تفصیل محمد کے دروازے سے ملے. قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو شکریہ کہ ملا یا ایھا الذین آمنوا صلو ایمان والو درود پڑھو درود پڑھو. صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بتایا نماز روزہ حج زکات یہ درود کیا ہے. یہ درود کنے دسے درود جلدی جلدی بولو جی کنے دسے سرکار نے اور سرکار ہی دسے نے درود کی ہے. اور یار جو بندے درود کو جانتے نہ تھے ان پر درود کیسے آ جائے. یار کمال کر رہے ہو. میں ایک سوال کر کے جا رہے ہوں دے دیتے اجازت لے رہے ہیں. وہ جب نماز کا حکم آئے تو آ کے رسول سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کیا ہے. روزے کا حکم آئے تو رسول سے پوچھتے ہیں روزہ کیا ہے. حج کا حکم آئے
تو رسول سے پوچھ، درود کا حکم ہے تو رسول سے پوچھ۔ جب یہ حکم آیا ہوگا کہ صادقین کا ساتھ دو، صحابہ نے پوچھا تو ہوگا وہ سچے کون ہیں؟ سبحان اللہ، وہ سچے بتانے کے لیے مباہلہ کیا گیا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ لوگ کہتے ہیں میں کتاب پہ دسنا مطبوعہ لبنان ہے، مطبوعہ مصر ہے، نہ کوئی مصر جائے تو نہ لبے۔ مطبوعہ لبنان ہے، اگلی باری بدل گئی ہوگی دل کر، پرانی نہ لبے تو نمی لبے، ایڈیشن ہی نہ لبے۔ اس ویلے موجود ہے کتاب، پنجویں دی کتاب ہے، اس ویلے چھپی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، یہ 2021-22 دا نصاب ہے، پنجویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب ہے، 88 روپے دی آؤندی ہے، لے کے کر رکھ لو۔ کنے دی؟ ہاں، جڑا مبالے واسطے 88 روپے نہیں خرچتا وہ حج تے جاندا ہے۔ اے خرید کے رکھ لو۔ اس مبالے تو تنگ آئے ہیں بندے اپنے بچیاں نو ڈکیا کہ مجلس وچ نہ جاؤ۔ خدا دی قسم مجلس وچ کوئی عیب نہیں، ڈکیا اس واسطے گیا کہ اگر بچوں کو سچے مجلس سے مل گئے یہ جھوٹوں کو پکڑ لیں۔ جے بالا نو پتہ لگ گیا سچے آنے تے جے 5 سچے میدان جو ہے نہ بکھا چھڑے تے ساڈے بچیاں جڑا محمد دے مقابلے تے آیا انہوں بھی جھوٹا سمجھنا ہے، علی دے مقابلے تے آیا انہوں بھی جھوٹا سمجھنا ہے، جڑا زہرا دے مخالف ہوگا انہوں بھی جھوٹا سمجھنا ہے۔ لہذا انہوں مجلسہ کو ڈکیا۔ لے بھائی تو مجلسہ جو بچیاں نو ڈک لے، تیرے بچے مجلسہ جو نام ہی ہون، پنجویں تے ہونا نے نا۔ صدقے تواڈے سن تو صدقے میں نہ پنجویں جماعت تیرے بچیاں ہونا ہے۔ پنجویں جماعت وچ مباہلہ لکھیا نے، پہلے 3 جڑے صحابہ نے خلفاء مشہور انہاں دا ذکر دوسری چے، تیسری چے اور چوتھی چے، حضرت علی دا 5ویں چے، انہاں دے بھی فضائل لکھے نے نصاب وچ، مولا علی دے بھی فضائل لکھے نے نصاب وچ۔ ساڈے نال اللہ ہی ہو سکدا ہے، باقی دنیا ساڈی مخالف ہے، او اتوں مدد کردا ہے، ورنہ ساڈے والی گل کوئی نہیں۔ ساڈی اتوں مدد ہے، خدا دی قسم۔ نصاب تے ساڈے مولوی بہ کے کلپے نے ساڈی کسے نہیں مننی، پوری کتاب وچ لکھیا نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، لکھ دیتا نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، نصاب وچ چھپ چکا ہے۔ ساڈی کون مندا ہے؟ ساڈے مولویاں صرف انہاں نو بہ کے یہ آکھیا ہے کہ جو یہ درود ہے نا یہ خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھروں میں پڑھو، نصاب میں دینی درود رکھو، مسلکی درود نہ رکھو۔ کنے بندے سمجھے نے؟ نصاب میں مسلکی درود نہ رکھو، نصاب میں دینی درود رکھو۔ ایک مولوی صاحب اتھو بولے، انہاں کہ ہمیں پتا تھا جب صحابہ کا ذکر آیا شیعوں کو تکلیف ہوگی، انہاں کہ سانو کوئی تکلیف نہیں، تسی روز پڑھ دے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، سانو کی تکلیف ہے؟ جہاں دل چاہے پڑھو، ذرا نصاب میں نہ رکھو، نصاب میں مسلکی درود نہ رکھو، دینی درود رکھو۔ اور مولوی صاحب مچ کے کھڑے ہوئے، انہاں کہ اچھا جس میں صحاب آ جائیں وہ مسلکی درود ہوتا ہے تو دینی درود کون سا ہے؟ انہاں فرمایا وہی جو نماز میں ہے۔ کمال ہے، یہاں سر اٹھاؤ میرے نام، درود ابراہیمی نماز میں ہے، وہ درود پڑھو۔ میں بڑی لمبی بحث کرنا میں چھڈن لگا، یہ جڑا انہاں لکھیا نا مبالہ انہاں کوئی میں پڑھن لگا، انہاں کی لکھیا ہے؟ انہاں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے عیسائیوں سے مبالہ رکھ لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ ہوں تسی جڑا چپ کیتے ہو میرا رضی اللہ تو کیتے ہو، رضی اللہ تو پریشان ہو لو، یہ بھی ٹینشن بابا جی میں مکا چڑ لگا، روڑا کوئی نہیں، رکھوا مولویاں دا قرآن تے ہاتھ، انہاں نو آ سانو روڑا کوئی نہیں، رضی اللہ لکھو، رحمت اللہ لکھو، گئے پھر بھی یہی رضی اللہ لکھو تو ہم یہی گئے نے، رحمت اللہ علیہ لکھو تو ہم یہی گئے نے، سلام اللہ لکھو تو ہم یہی گئے نے،
کئی بندے سمجھتے ہیں ایسا حضرت علی لکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بھی لکھے اچھا کنوں مولا علی نو کہ اگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو احسان نہ کر احساب کے لا چھڑنا لا چھڑ تو حضرت بھی لا چھڑ تے رضی اللہ بھی لا چھڑ علی تو پھر بھی علی ہے نا او یارا حسن تو پھر بھی حسن ہے حسین علیہ السلام تو پھر بھی حسین نے لو جی انہا 7 واری بابا جی اس تحریر چ لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ یار با صحابہ ہی وسلم آل تے صحاب کٹھی لکھی نے کیونکہ یکساں صحاب ہے نا پڑھے لکھے بندے بیٹھے شاید انہوں یکساں دن بڑے یکساں کیتا ہے اے جو ہائی لائٹ میں کیتا ہے نا جی اے یہ لو یہ سارا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم جنہاں نصاب بنایا انہوں نے پتا سی 5ویں دے منڈیاں پڑھنا انہوں نے کی پتا سی ایڈیاں بھی پڑھ لینا اے جڈا میں تمایا کسے نہیں تمایا میں ٹیچر رہا میں نصاب دیا کتاباں ادو منگوائیاں نے بابا جی جدو دکان تا بھی نہیں سن آئی میں ادو منگوا لیا سن کی لکھیا نے میں پتا سی صلی اللہ میں ایک مشورہ ویسے دیتا سی منیا کسے نے میں کیا تساں صحابہ ہی تے درود پڑھ لیا نا ہاں تو میں کیا ان کتاب چو کٹیا جنا کیونکہ میٹنگاں ہو رہی ہیں ساڈے مولوی کرنے لگا مولوی کی پہ گل کرنا میں کیا قبلہ کوئی لحاظ کرو انہیں ایڈی محبت نہ پایا ایڈی محبت نہ انہیں پایا درود صحابہ تے انہوں تو کٹ چھڑیا تے پھر انہوں دے بچے انہوں پوچھن گے کہ ابا جی وہ کہڑے بندے نے جنہوں تے جنوری فروری جو درود ہوندا ہے تے جون جولائی جو کوئی ہو ہے یا نہیں کوئی سیزن نہ درود تو نہیں نہ ہونا وہ بڑے راضی ہوئے وہ کہنے لگے نہیں کرنا چاہیے میں کہ میرا ایک مشورہ ہے میں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں کیا جو نصاب میں ڈالا ہے اسے نماز میں بھی ڈالو اگر نماز میں نہیں آتا تو نصاب میں بھی مہربانی وہ ساڑی اللہ جڑی مدد کی تھی وہ پڑھ کے اجازت لینے لگا فرماتے نے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم یکساں پھر حضرت علی رضی اللہ حسنین رضی اللہ زہرہ رضی اللہ کو لے کر نکلے اللہ نے ایسی گل لکھوائی ہے ساری محنت دا بالکل پاسا ہی پٹھا ہو گیا ہے ہر شے رڑ گئی ہے کٹھا لکھیا نے آلہ و صحابہ تے چواں جیاں نو رضی اللہ لکھیا نے تے فرماتے نے چاروں کو بلا کے محمد نے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت صدقے جاواں اللہ یہ ہے میرے یہ مطلب ہے میں بھی ایک جملہ اکھاں باوے نہ کروں دعا حاصل کروں باٹے پڑھوں لوگوں نے کوشش کر کے علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ لکھا محنت رائے گاں گئی اگر یہ 4 رضی اللہ بھی ہو جائے پورا مدینہ پھر بھی ان سے نہیں ملتا پیچھے رہنے والے اور ہیں مباہلے میں جانے والے ایتھے سن حسین جدن مباہلے چے رسول آئے ادوں اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں میں پہنا ایتھے سا جڑا ایتھے تسی ہون کوئی بچہ اٹھاؤ اپنا دوتا اپنا پوتا اٹھاؤ ایتھے وہ اگوں بھی دیکھے گا پچھوں بھی دیکھے گا جنہوں ایتھے چکو گے اگے بھی نظر رکھے گا پیچھے بھی نظر رکھے گا شبیر نے نانے دے ایتھے بہ کے اگوں ویکھیا تے توحید دے دشمن سن پچھوں ویکھیا تے پہلی باری گلیے چ ماں ٹر دیا شبیر نے والدہ نو پہلی باری پیدل گلی چ ویکھیا صدقے جاواں پھر گلی تو بعد جنت البقیع چ گزر دیا ویکھیا اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تو جگہ ویکھ کے آؤ جتھے مباہلہ ہوئے جتھے روزہ رسول ہے وہ نال بطول دا گھر سی اتھوں رسول لے صدقے جاواں تہاڈی اس باریکی اور لطافت تو صدقے ہاں جنہیں ایڈی لطافت نال سنے ہیں شبیر نے اگے توحید دے دشمن نو ویکھیا پیچھے ویکھیا تے وہ ماں جڑی کدی بازار نہیں سی آئی جڑی کدی دکان تو سودا لین نہیں سن جائے جڑے مسجد تو علاوہ گھر تے کرو مسجد جڑی بی بی نو باہر کسے نہیں سی ویکھیا
شبیر ویکھیا میری ماں امامت دے اگے تے نبوت دے پیچھے پردے میں چلی آ رہی ہے. میرے خیال ادھر ہی شبیر نے طے کر لیا سی کہ لے نانا جے تو توحید بچان واسطے تھی کر نہیں نہ رکھی جدن دین تے اوکھی بڑی میں تھی لے کے مارا. چنگا لیا مینو ایک بندے کیا حضرت امام حسین جتے سن یا ہارے سن؟ میں کیا الحمدللہ جتے سن کربلا چو. کہنے لگا جتے دی خوشی منائی دی. میں کہنا کی چاہنا ہے؟ آندھا 10 محرم نو 10 بجے نکلیا کرو ہاتھ چ سبز جھنڈے لے کے فتح دا نشان لے کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد کر دے. 2 بجے گھر آ جایا کرو. انہاں مزدوراں نو گلیاں بازاراں تے چوکاں چ بٹھا کے ماتم نہ کریا کرو صرف زندہ باد دے نعرے لایا کرو. میں کہ گل تیری مینوں پسند آئی ہے. ہونا انجی سی جے پتراں دے قتلاں تے گل مک جاندی. جے ماما پتراں نو دفن کر لیندیاں بہناں بھراواں نو دفن کر لیندیاں پھوپھی بھتیجے نو دفن کر لیندی خالہ بھانجے نو دفن کر لیندی. اے تو صفے ماتم آ کے مسجد نبوی چ بیٹھی آندی تے صحابہ آ کے آندے تسی اے جڑے ہو. میں کیا سی کدی چوکاں چ تیاں نہ لے آندے سانو بندے پاگل سمجھدے. ساڈی جڑی سکول پڑھتی ہے اسی سویرے انہوں آپ چھٹن جانے ہوں تے پھر چھٹی والے لین جانے ہوں تے پھر انہوں آکھیا ہوندا کہ باہر نہ آئی جدوں تک میں نہ آواں. میں آ کے فون کراں گا تے باہر آئی. ساڈا دل کردا نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آوندی نو ویکھے. جنہاں نو آپ سکول چھڈ کے تے لے کے اونے ہاں اسی پاگل 10 محرم نو کدی ایس چاہو گے کدی آس چاہو گے تے رو رو کے آندیاں نے ہائے حسین رو رو کے آندیاں نے یا حسین. اسی پاگل کوئی نہیں. اسی چوکاں چ کدی تیاں نہ لے آندے. جے شبیر دیاں تیاں چوکاں چوں نہ گزردیاں زہرا دیاں تیاں درباراں تک نہ آندیاں. میں لمبی گل نہیں کردا. شبیر دی بیٹی دا ایک مصیبت دا جملہ پڑھ دینا. لوگ مصیبتاں نو سخت کرنے واسطے اور سختی وچ پہ کر دے. مصائب دے اندر سختی استعمال ہو رہی ہے کہ سخت تو سخت گل کرو تاکہ اے بندے بیچارے عزادار یا ٹکر مار لیں یا چھری مار لیں بندہ فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو میں جا کے دساں کہ میں اتھے مجلس پڑھی اتھے بندہ شہید ہو گیا. اللہ دیو بندے ہو انج نہ کرو. قرآن کھلا میرے سامنے سید بیٹھے نا. میں تو سچی گل اندر دی پہ دسنا ایک بندہ بھی نہ روے صرف دا دل سنجیدہ ہو جائے بطول راضی ہو. رنجیدہ میں آکھیا رنجیدہ نہیں رنجیدہ تو تسی ہوئے ہو نا سارے اسی تو سارے رو رہے ہیں. جدا دل سنجیدہ ہو جائے نا کہ اس گھر نو انج کیوں اجاڑیا زہرا او دے تے راضی ہو جاندی. رونا کسے مقدر دا سختی نہ پاؤ وچ کولوں جڑے مصائب آل محمد تے آئے نا وہ نرم کوئی نہیں. صدقے قبلہ اس حد تک بندہ سخت ہو جائے کہ توہین دی حد تک چلا جائے انج نہ کرو. کیوں جڑے آل محمد دے مصائب آئے نے وہ اگے نرم نے وہ جنہاں نو سخت یار کر دے اگے نرم نے. میں پڑھن لگا مصیبت دا جملہ بابا جی میرے نزدیک بڑا سخت ہے. میری آنکھ خشک کدی نہیں رہی یہ جملہ پڑھ دیں. سخت تے دل نرم ہوندا ہے. جدا دل سخت رہا وہ دا دل سخت ہو سکتا ہے. مصائب سخت ہے مصائب نرم نہیں. بندے اس گل نو کوئی مصیبت نہیں سمجھتے کہ یزید اللہ یزید اشارہ کر کے آکھیا اے کون ہے بندے نو نرم مصیبت سمجھتے. نال دے لوگ آکھیا سان نہیں پتا ہے کون ہے. مینو دکھ لگتا ہے سدھا مخاطب میری معصوم حسین نال ہویا تے وے کہندا من انتی تو کون ہے. 3 باری اس پوچھے من انتی کون ہے تو کون ہے تو کون ہے تو. جدو آواز نہیں آئی اس لوہے دا تازیہ نہ دے کے ایک ملاؤن نو بھیجیا جلے والے اتھو ٹریا میرے چوتھے امام فرماندے سکینہ میرے پیچھے آ گئی میرے پیو دی تھی میرے پیچھے آ جا
جدو معصومہ پیچھے آئے نے حضرت سجاد فرماتے نے رک جا، کربل تو لے کے شام تک تو کسے ہاتھ نہیں روکیا، جتنے تو دل کرتا ہے تسا میرے سامنے میری بہن نو مارے تے بہن دے سامنے تسا میں نو مارے۔ قیدی کہنا کی چاہنا ہے کیوں مارن لگے؟ ہو سکے ملک دے بندے بیٹھے نے، کیا کہ ملک دے لوگ بیٹھے نے، 3 باری انہیں پوچھا تو کون ہے، تے چھوٹی بچی بولی نہیں، انہیں ملکاں دے سفیراں دے سامنے یزید دی توہین ہو رہی ہے، جدوں دے منہ چوں نکلیا نا دی توہین ہو رہی ہے، خون دے آنسو ایتھے ڈگے نے تے رو کے مولا فرماتے نے وسی نہ بولیے تے دی توہین ہو جاندی ہے، تسا محمد دیاں دیا بازاراں جو تسا رسول دیا نواں درباراں تک لیا دیا، ساڈی توہین نہیں۔ کہنے لگا بی بی بولی کیوں نہیں؟ امام فرمایا وہ میں دسنا، تسی چپ کر گئے ہو، امام فرمایا میں دسنا، ہو سکا توں دس۔ یزید نے اشارہ کیتا ہے دیکھو پوچھ، اگے آیا آخری جملہ سجاد دی ایتھے، قبلہ سانو کوئی پتہ نہیں بازار چو کون گزری، بابا جی زہرہ دی دعا نالے محبت ساڑھے دل وچ شبیر دی، اس محبت تو اسی رونے ہیں، معرفت سانو کوئی نہیں کہ بازار چو انج کون گزری تے دربار چ فضا دے پیچھے انج کون کھلوتی، قطعاً سانو پتہ کوئی نہیں، میں پھر کہہ رہا کوئی نہیں۔ میرے تو سینئر بندے بیٹھے نا الحمدللہ، بابا جی بیٹھے نا، میرے ملک دے اعلیٰ ترین ذاکر بیٹھے نا، قرآن دی قسم سانو کوئی نہیں پتہ اے بازار چو گزرن والی اے بی بی دی عظمت تے توقیر کیے۔ میں تو ایک ثبوت دینا، سانو نہیں پتہ تے اسی آنسو پر رونے ہیں، جنہوں پتہ سی وہ خون روئے۔ تو غور نہیں فرمایا؟ جنہوں پتہ سی نا ایک آن آواز رکھو، وہ پھر پانی نہیں رویا، وہ پھر خون رویا۔ حضرت سجاد آکھا میں دساں کہ تینوں آواز کیوں نہیں آئی؟ بولی یہ میری بہن 3 باری بولی، اس آکھا آواز کیوں نہیں پہنچی؟ رو کے فرماندے نے ظالموں رسی تانگے، رسی انی تانگے، آواز باہر نہیں آئی۔ آنکھوں تو میں رسی کشادہ کروں، حضرت سجاد نے رسی کشادہ کی تھی، اس آکھا ہون پوچھے، یزید پوچھے من انتی تو کون ہے؟ ایک دعا نر آمین آنکھوں آنسو مقدر دے، آمین ضرورت دعا کرو کسے دربار اچھ کوئی فاطمہ نہ جائے۔ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے، سکون دی وجہ تو میں نو پہ ہو سکینہ آندے سان، کہنے لگا ہے دا مطلب ہے تیرے باپ نال تیرا بڑا پیار ہے، او تے قتل ہو گیا، ہن تیری کی حالت ہے؟ بی بی نے کہ لفظہ کہا فرماندن یزید میری محبت دے باپ نال اندازے نہ لا، تینوں میں ایکو گل دساں جدن دا ٹر گیا میں ستی نہیں، صدقے جاواں تہاڈی ہائے چ میں چھڑنا چاہنا۔ کہنے لگا کو باپ دی محبت دی گل سنا، بی بی فرمایا پتہ نہیں علی اکبر اس خاندان چ کس معیار دا، بی بی فرمایا جدو تازہ کھجوراں میرا بابا لے آندا سی اکبر تو پہلے میں نو دیندا، واہ معیار تو ویکھے، پتہ نہیں میرے مولا دا کی مقام سی علی اکبر دسا، فرمایا اکبر تو پہلے بابا میں نو دیندا، حالانکہ ہر تحفہ پہلے اکبر نو دیندا سا، تازہ خرمے لیا کے اکبر تو پہلے میں نو دیندے سا۔ اے ظالم کہنے لگا اگر کھجورا تیرے سامنے ہون پھر تینوں بابا یاد آندا، فرمایا جدو تازہ خرمے بھی نہیں ہیں میں نو بابا یاد آندا، روایت مکان لگا میں اے ملاؤن نکھن لگا ایک بندے نو اے تشت چک کے بچی دے اگے رکھ، اے تازہ کھجورا کھا لوے نالے بابے نو یاد کر لو، اے جدی ہائے میرے تک آئی ہے نا میرے مہربان دی، جدی ہائے پہ میں نو آندی ہے انہوں پتہ ہے کھجورا نہیں سا، ہاں نوجوانوں کو ساتھ دسا کھجورا سان تشت ہے مظلوم دا سار۔ آخری جملہ ہے اس ملاؤن نے خیزران تی چھڑی نار، جڑے ویلے اس تشتوں تو رومال ہٹایا ہے، بی بی نو بڑی دیر بعد پاپا ایڈے قریب تو نظر آیا نا، قریب تو دووے ہاتھ ریش تے رکھ کے فرمان دیئے پاپا تینوں میں کسے منہ تے مارے ہیں؟ فرمایا جنہیں تینوں مارے ہیں انہیں میں نو مارے۔ آباد رہو جی ہوں سخت جملے بابا جی جی تو ساں کیا توہین دی حد تک نہ جاؤ، اونا کوئی پڑھنا جنہ کو میں پڑھ سکنا، 1 منٹ نہیں، صرف 1 منٹ بھی نہیں۔ اے میرے مولا مظلوم دے لب ہائے مبارک، انہیں سوٹی نال اے لب اتاں اٹھایا، اے لب تھل کیتا
دندان مبارک دے اتھے سوٹی ماری ہے یہ منہ چے بکواس نکلی ہے تیرے نانے نے شراب حرام کی تھی جی باقی گلہ میں نہیں پڑھتا جدو تیسری سوٹی آخری جملہ میرے مظلوم مولا دے لب ہے مبارک دے وجی تے تازہ خون مظلوم دا برآمد ہویا ہے لوگ کہتے ہیں صحابہ نو نہیں منتے صحابی دی جتی لبے میں تی دے سر تے بننا ابو برزہ اسلمی محمد دا صحابی آتھوں دوڑیا امامہ گالج چٹے وال کہنے لگا یزید میرے ٹکڑے کر کہنے لگا کہ مرن دے قریب ہیں موت نو ایڈا کالا کیوں پہ گیا او سکے میں نو کعبے دے رب دی قسم جتھے تو مارنا نہ پیا میں محمد نو چوم دیا جتھے تو سوٹیاں ماریا نے میں رسول